بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قبیلہ قریش کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کنانہ کے نام سے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور، طاقتور اور عزت اور وقار کے حامل قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبیلے کے خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ قبیلہ قریش کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ لفظ قریش کیا ہے اور قریش نام رکھنے کی کیا علت موجود ہے۔ اہل لغت نے قریش کی وجہ تسمیہ کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ بعض کے مطابق قریش تصغیر ہے۔ قریش کی جس کی معنی ہے سمندر کے، ایک طاقتور جانور کے ہیں جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانوروں پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی کے ہیں جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ چونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا، اس کی وجہ سے اس کا نام یہ معروف ہو گیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد فہر کا لقب تھا، لہٰذا ان کی اولاد کو ان سے نسبت دے دی گئی، اور بعض کے مطابق قریش نضر بن کنانہ کا لقب تھا۔ یہ لقب ان کو اس لیے ملا تھا کہ وہ ضرورت مندوں کی تلاش میں رہتے تھے، چونکہ قریش کا معنی تفشیش یعنی تلاش ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قریش کا معنی کسب ہے، چونکہ قریش کا کام کھیتی باڑی نہیں تھا اور ان کا پیشہ تجارت تھا، اس لیے یہ لقب ان سے مخصوص ہو گیا۔ لیکن بعض کے مطابق قریش کے معنی ادھر ادھر سے جمع ہونے والوں میں سے ہیں۔ قریش کو قریش کہنے کی وجہ سے یہ ہے کہ جب قصی بن کلاب کو مکہ پر غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے مکہ کے اطراف میں بکھرے ہوئے مختلف خاندانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں مکہ میں رہنے کی جگہ فراہم کی، تو ان وجوہات کی بنا پر اس قبیلے کو قریش کا نام دے دیا گیا۔ قریش سے پہلے کعبہ کے انتظام کی ذمہ داری قبیلہ خزاع کے پاس تھی۔ قصی بن کلاب کی شادی قبیلہ خزاع کی ایک بیٹی سے ہوئی۔ پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ قصی بن کلاب نے کعبہ کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بنی کنانہ اور قریش کو اپنا معاون بنا لیا۔ اس کے علاوہ جمہور علماء کے نزدیک بھی یہ ثابت ہے کہ قبیلہ قریش اصل میں نضر بن کنانہ کی اولاد سے ہیں، یعنی فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد سے قبیلہ قریش وجود میں آیا۔ اس قبیلے کے لوگ مکہ مکرمہ میں آباد ہونے سے پہلے مکہ کے مضافات میں دیگر بنو کنانہ کے ہمراہ مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے اور بنو کنانہ کے نام سے مشہور تھے، یہاں تک کہ انہیں سب سے پہلے قصی بن کلاب نے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پردادا تھے، انہوں نے اکٹھا کیا اور بنو خزاع کو مکہ سے اجراد وطن کر کے قریش کو یہاں پر آباد کیا۔ قصی بن کلاب کو قریش الاصغر کہا جاتا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں فہر بن مالک کو قریش الاوسط اور نضر بن کنانہ کو قریش الاکبر کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ قصی بن کلاب کے 3 بیٹے تھے، یعنی عبد الدار، اسد بن عبد العزیٰ اور عبد مناف، اور جبکہ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے یہ قبائل وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم، اور انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہ میں سے سب سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔